ناظرین، پروگرام کرنٹ ویوز کے ساتھ آپ کا میزبان خالد کھوکر حاضر ہے۔ آج جیسا کہ ہمارے پاس دو ایشوز ہیں، دو ایشوز کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ ایک سینٹ کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اور حکومت اس میں ترامیم لے کے آ رہی ہے، ایک ایشو اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ آج کل جو بہت بڑا ایشو چل رہا ہے براڈ شیٹ کا، اور پوری میڈیا اور ہر جو آدمی ہے، ہر بندہ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ براڈ شیٹ ہے کیا۔ تو اس کے حوالے سے حکومت نے ایک کمیشن بنائی ہے، اور اس کمیشن پہ کچھ تحفظات بھی ہیں۔ اس جو چیئرمین بنا ہے شیخ عظمت سعید، وہ ریٹائرڈ جسٹس رہے ہیں۔ تو ان دو ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم بات کرتے ہیں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ قانون ہے کہ جو بھی نیشنل اسمبلی میں الیکشن ہوتی ہے، اسپیکر کی، ڈپٹی اسپیکر کی، یا سینٹ کے چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کی الیکشن ہوتی ہے، تو وہ ایک خفیہ بیلٹ کے تحت ہوتی ہے۔ خفیہ ووٹ ہوتا ہے اس میں، کہ اندر جا کے وہ اپنے ضمیر کا فیصلہ کرے۔ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جس پارٹی کا ہوتا ہے تو اسی پارٹی کو ہی ووٹ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہارس ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے۔ تو حکومت اس مرتبہ اوپن بیلٹ کے لیے ایک بل لے کے آ رہی ہے، جو قومی اسمبلی سے بھی پاس ہوگا اور وہ بل سینٹ سے بھی پاس کروائیں گے۔ تو اس کے اوپر پی ڈی ایم خاص طور پہ اور جو جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں، انہوں نے سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی اگر اس طرح ہوا۔ اور اس میں پھر ایک اور بھی ایشو آ رہا ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ جس طرح پہلے ہوتی تھی، خریدے جاتے تھے ووٹ سینیٹرز کے، تو اس میں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس حوالے سے وہ بھی ہارس ٹریڈنگ ہو سکتی ہے۔ آج اس طرح بیان ایک آیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ جو ہے میدان نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک لفظ جو استعمال کیا ہے وہ جاہل کا استعمال کیا ہے، کہ قومی اسمبلی جاہلوں سے بھری ہوئی ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم سینٹ کا بائیکاٹ کر کے وہ جو اسپیس ہے وہاں پہ بھی ان کے لیے ہم خالی چھوڑیں، وہ آ جائیں۔ اس لیے ہم اس کا اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سینٹ کی الیکشن میں حصہ لیں گے، اور یہ جو ترمیمی بل لے کے آ رہے ہیں گورنمنٹ کا، تو اس کی شدید مخالفت ہوگی، اور کسی بھی صورت میں اس بل کو پاس ہونے نہیں دیں گے دونوں ایوانوں سے، اور اس کی شدید مخالفت کی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنے بل پاس کرانے میں کتنی کامیاب ہو سکتی ہے، اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں خاص طور پہ پی ڈی ایم، وہ اس بل کے مخالفت اور اس کو رکوانے میں کتنی کامیاب ہو سکتی ہے، یہ وقت فیصلہ کرے گا۔ دوسرا جو ایشو ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے حکومت نے شیخ عظمت سعید، جو ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جسٹس رہے ہیں، اس کو براڈ شیٹ جو ایشو چل رہا ہے اس کے اوپر اس کا کمیشن بنائی ہے، اور 1 پرسن اس کو چیئرمین بنایا ہے۔ یعنی ویسے پہلے اس طرح ہوتا ہے کہ کمیشن میں ایک سربراہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے کچھ ممبران بھی ہوتے ہیں، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں تاکہ اس کی تحقیقات میں مدد کر سکیں، اور وہ تحقیقات فیئر اور صاف ستھری اور بالکل میرٹ کے اوپر۔ اب کیونکہ ایک شخصی کمیشن جو بنا ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے سوالات اٹھائے ہیں، اور خاص طور پہ مسلم لیگ، نواز لیگ نے اس کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ایک تو جسٹس عظمت سعید جنرل مشرف کے دور میں جب نیب نے یہ براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور وہ رائٹنگ میں معاہدہ تھا، تو اس میں جو دستخط ہیں وہ شیخ عظمت سعید اس نیب کا حصہ تھے، اور اس کے دستخط وہاں موجود ہیں۔ تو وہ کس طرح اس کی فیئر جو ہے وہ تحقیقات کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر ان کے تحفظات ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف کے خلاف جب وہ پرائم منسٹر تھے، تو اس کے خلاف ریمارکس جب آ رہے تھے کہ جیل میں پرائم منسٹر کے لیے بہت ساری جگہ ہے، اور ایک لفظ اس نے سسلن مافیا کا استعمال کیا تھا، جو اس وقت بڑا مشہور ہوا تھا، اور لوگوں میں اور میڈیا نے بھی بہت اس کو اچھلا تھا، اور اس کے اوپر بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے بھی تحفظات کا اظہار کیا کہ جو عدالت کے بہت بڑے مسند پہ بیٹھا ہوا شخص ہے، وہ اس طرح ایک بندے کے اوپر جب اس کے اوپر ٹرائل چل رہا ہے اور اس کا فیصلہ نہیں آیا، اور اس کو ایک دم اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ سسلین مافیا کا ایسا ہے، تو مریم نواز شریف کا بھی آج اس کے اوپر ٹویٹ ہے کہ اس بندے کے جس نے ہمیشہ مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی کیسز آئے ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے ہمیشہ جانبداری کا
رول پلے کیا ہے کورٹ میں بیٹھ کے، کیونکہ اے ٹی سی نے جب طیارہ سازش کیس میں کراچی نے اس کا فائن دیا تھا تو سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے وہ فائن ختم کر دیا تھا، لیکن یہ جب کیسز ہوئے تھے تو پھر اس نے دوبارہ وہ فائن ان سے لیا تھا۔ تو بہت سارے ایشوز ہیں اس کے اوپر کہ ان کی جو تقرری ہوئی ہے، جو نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے، تو ان کا کہنا ہے کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو بالکل غیر جانبدار ہو، جس کے اوپر کوئی بھی کسی جانبداری، یا پھر اس کے ساتھ 2 بندے کم سے کم جوڈیشری کے ایسے ہوں جو بالکل میرٹ پہ کام کریں اور یہ تحقیقات کریں کہ جو براڈ شیٹ کا ایشو ہے، آیا پیپلز پارٹی یہ اس کا ذمہ دار مشرف گورنمنٹ ہے، یا اس دور میں جو نیب تھی وہ ذمہ دار ہے، یا اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی وہ ذمہ دار ہے، یا اس کے بعد نواز لیگ PMLN کی حکومت آئی تھی تو وہ ذمہ دار ہے، یا اب جس طرح سارے اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ جو ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ حکومت کو کر رہے ہیں کہ اس کی نااہلی کی وجہ سے یہ ایشو بڑھا ہے اور پاکستان کے اوپر اتنی پینلٹی پڑ رہی ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان اور پاکستان عوام کا بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ بہت بڑے پیسے ہیں جو ان کو پے کرنے ہیں اور پڑیں گے۔ تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے آیا یہی کمیشن رہتا ہے یا پھر اپوزیشن اور PDM کے جو پریشر پڑے گا یا کوئی عوامی پریشر آئے گا تو اس پہ پھر اس میں تبدیلی آئے گی یا اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان خالد کھوکھر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔